قاری رضوان صاحب اس عمر کے لوگوں کو دیکھو، ایمانی جذبہ دیکھو، ہمت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ اور جوانوں، تم سے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف میں 70 سال 80 سال 60 سال بعض جگہ تو 85 سال 90 سال کے بوڑھوں نے دیکھو نہ روزے چھوڑے، نہ تراویح چھوڑی، نہ تہجد چھوڑی، نہ اوابین و اشراق، مسجد سے چمٹے رہے، مسجد ان کی شناخت بن گئی۔ گھر والوں کو تلاش کرنا تک کہاں ملیں گے، دادا تایا چچا مسجد میں ملیں گے، ایسا تعارف بنا۔ تو جوانوں انہیں دیکھ کر کے سبق حاصل کیا کرو۔ بالی ووڈ کے ناچنے والوں کو اپنا رول ماڈل مت بناؤ، اپنے انہی ضعیفوں کو رول ماڈل بناؤ، انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو جنہوں نے ابھی میں افضل پور گیا پروگرام میں تو پتا چلا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت 407 بتائی، پتہ نہیں 307 بتا رہے تھے، بھول گیا میں، اتنی شوگر تھی مجھے، لیکن جب میں نے رمضان کے روزے رکھے تو 175 رہ گئی شوگر، یعنی روزہ رکھنے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے شوگر کم ہو گئی۔ جبکہ شوگر والوں کو ظاہر سی بات ہے اگر نہ کھائیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، مگر یہ روزے کا کرم ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو شوگر بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی، سبحان اللہ، بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی۔ تو ضعیفوں نے، عمر دراز حضرات نے روزہ رکھ کر کے بتا دیا، او ہٹے گٹے نوجوانوں تم روزے نہیں رکھتے، تم ٹھالی گھومتے رہتے ہو، اچھے خاصے طاقتور ہو مگر پھر بھی روزے نہیں رکھتے، تم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ ارے ہمیں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے، روزہ تو ایمان اور محبت کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور اس معاملے میں قاری رضوان صاحب ایک بات اور کہوں گا کہ ہماری بستیوں میں جو ہماری مائیں بہنیں خواتین ضعیفہ عورتیں ہیں، ان کی محنت دیکھو کہ ایک ایک خاتون ایک ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی کئی مرتبہ ختم قرآن مجید کر لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا جذب یہی، ارے آپ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھو چونکہ آپ بڑے ہو، اور صرف تاج پور کے نہیں ہمارے بھی بڑے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو سلام کروں گا، اللہ خوش رکھے۔ اور دیکھو ایک بات اور کہوں گا، کسی بھی پارٹی میں ہو، کسی بھی گروپ میں ہو، اگر کوئی عمر دراز ہے تو اسے دیکھ کر کے ادب کا مظاہرہ کیا کرو۔ اگر وہ گزر رہا ہے، تم بے ادبی کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو اپنے بڑوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاؤ، ان کا لحاظ کرو۔ ایک دور وہ بھی ہے، ہمیں ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپنے میں اپنے بڑے بھائیوں کا ادب اتنا ہوتا تھا کہ اگر وہ سامنے سے کسی راستے سے آتے ہوتے تو ڈر کی وجہ سے اس راستے کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کتنا اچھا دور تھا، وہ غریبی کا دور ضرور تھا، مکان کچے ضرور تھے، لوگوں پہ دولت تو نہیں تھی، وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی تو تب بنتی تھی جب کوئی مہمان آتا تھا، مگر قاری صاحب محبتیں بہت تھی لوگوں میں، بہنوں کی محبتیں، پھوپھیوں کی محبتیں، بڑے بھائیوں کی محبتیں، بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں سے محبتیں، اے لوگوں آپس میں رشتہ داریوں میں محبتیں، پڑوسی کو پڑوسی سے محبت۔ اے لوگوں اس زمانے میں غریبی تھی مگر لوگوں کے دل بڑے امیر تھے، اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بھی کچی ہوا کرتی تھی، چھت سے پانی ٹپکتا ہوتا تھا، مگر بتاؤ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اس زمانے میں اے سی نہیں ہوتی تھی، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، اور اس زمانے میں جناب والا آپ کے مکان میں ٹنکیاں نہیں تھی، مسجدوں میں بھی ٹنکیاں نہیں تھی۔ وہ دور اگرچہ غربت کا دور تھا مگر محبت کا دور تھا، ایمانی حرارت کا دور تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے ساتھیوں، اگر دولت ملی ہے تو اس دولت سے تم دنیا کے راستے میں تباہ و بربادی کی طرف مت بڑھ جانا۔ اللہ دولت دے تو عثمان غنی کے غلام بن جانا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو بھیا میں کیا بتاؤں، شادی کا یہ پروگرام ہے تو شادی کے حالات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ جی جی، وہ اچھے خاصے پہلے جواب میں جاتے تھے تو شکنجی لوگ پلا دیا کرتے تھے، روابزہ پلا دیا کرتے تھے، اچھی بات ہے بھئی۔ اب تو بھیا وہ چل رہی ہے پیپسی، جی، کوئی سیدھا سادہ بوڑھا آدمی پی لے تو ٹیڑھا پڑ جائے۔ آچا اور رشتہ دار نہ مگائے تو سمدانہ ناراض۔ جی، ایک جگہ ہم نے کسی کو سمجھا دیا تو بعد میں پتا چلا کہ حضرت وہ
بات آپ کی صحیح تھی مگر سمدھی صاحب پھول گئے. ابے میں نے کہا سمدھی کیوں پھول گیا, کہ سمدھی ہے سمدھوا ہے یار بھئی کیوں پھول گئے؟ تو کہا انہیں ایسا لگا جیسے ہماری بات خراب ہو گئی. پیپسی نہ ملے. دیکھو دیسی طریقے ٹھیک ہے, مان جاؤ میری بات, دیسی طریقے ٹھیک ہے, چونکہ شکنجی پیو گے روح افزا پیو گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ مل ہی جائے گا. بولو ذرا زور سے سبحان. وہی دیسی طریقے جو اپنے تھے وہی صحیح تھے. اور یہ میں سلام پیش کروں گا, کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ بارات جا رہی ہے کل کو, کوثر علی, نام بھی بڑا اچھا ہے, علی ماشاءاللہ, حضرت علی کی نسبت سے علی, اور وہ کوثر علی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. والد صاحب باقاعدہ حیات ہیں آپ کے؟ کہاں ہیں والد صاحب آپ کے؟ کدھر بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ کانگریس میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. نہیں ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان بھائی, رمضانی حسین, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. دیکھو آپ نے جو کام کیا ہے نا, ہر باپ کو اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پہ یہی کام کرنا چاہیے. بے شک. جی جی. پبلک تو آپ بہت بلا سکتے تھے اور طریقے سے, کوئی غلط طریقہ اپناتے تو ہو سکتا تھا تاج پور میں بہت بھیڑ ہو جاتی. ہاں بہت بھیڑ ہو جاتی, میں مانتا ہوں, لیکن اس کا خمیازہ قبر میں بھگتنا پڑتا. بھائی رمضانی حسین جی. جن کے یہاں ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح بچے ناچتے ہیں نا, بہت قاعدے سے دھنائی ہوتی ہے ان کی. ہاں یہ سچی بات بتا رہا ہوں میں, بہت قاعدے سے دھنائی ہونا کنفرم ہے, اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے. قابل مبارکباد ہوتے ہیں وہ لوگ, جیسے رمضانی بھائی بتا رہے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, ہر باپ تاج پور میں آج یہ ذہن لے کر کے جائے کہ ہمارے وہاں مجمع آئے یا نہ آئے, پبلک آئے یا نہ آئے, اگر پروگرام ہوگا تو ناچ گانے کا نہیں ہوگا, مدینے والے آقا کا جلسہ ہوگا. اگر پروگرام ہوگا تو ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچنے کا نہیں ہوگا, بلکہ کربلا کے حسین کا پروگرام ہوگا. اگر پروگرام ہوگا تو یہاں پر ناچنے گانے کا شیطانی پروگرام نہیں ہوگا. اگر جلسہ ہوگا تو غوث اعظم کا جلسہ ہوگا, غریب نواز کا جلسہ ہوگا, خواجہ پاک کا جلسہ ہوگا, محبتوں کا جلسہ ہوگا. ایسا جلسہ ہوگا جس میں علماء تشریف لائیں, ایسا جلسہ ہوگا جس میں نعت خواں تشریف لائیں. اے لوگوں ایسا جلسہ ہوگا جہاں پر اگرچہ زمینی مخلوق تو کم آئے گی مگر آسمانی مخلوق بہت آئے گی, فرشتے بہت آئیں گے. اور میرے بھائیوں تاج پور کے میرے مسلمان دوستوں, جہاں پر فرشتے آتے ہیں وہاں پر خدا کی قسم رحمتیں آتی ہیں, اور جہاں پر رحمتیں آتی ہیں بتاؤ وہاں پر مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ جہاں رحمتیں آئیں گی وہاں پر خدا کا کرم ہی کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ.